لونڈیوں کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ کیونکہ اکثر ایتھیسٹ لوگ اسلام کو اس وجہ سے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اسلام میں لونڈی کا تصور یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو جب دشمن کے مرد قتل ہو جاتے تھے تو اسلام نے عورت کو قتل کرنے سے منع کیا۔ جو عورتیں گرفتار ہو کے آئی ہیں، اب آپ کے پاس یا تو ایک آپشن ہے کہ ان سب کو کیا کر دیں، قتل کر دیں، یا ایک آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ ان کی شادیاں کرا کے باعزت طور پر ان کو کیا بنا دیں، مسلمانوں کی بولو بھائی بیویاں بنا دیں، یا ایک آپشن یہ کہ ان سب کو کیا کر دیں، ایسے ہی چھوڑ دیں، جاؤ بھائی آزاد ہو تم۔ نہیں یاری بات میرا خیال ہے اگر ان کو قتل کریں تو یہ عورت پر کیا ہے، زیادتی ہے، ظلم ہے۔ اسلام نے جنگ میں عورت کو قتل کرنے سے منع کیا۔ اگر ان کو بیویاں بنائیں تو یہ فطری طور پر کوئی بھی اس کو کے لیے تیار بولو بھائی نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ دشمن کی شکست خوردہ عورت کو کبھی بھی کوئی شخص بیوی بنانے کے لیے، بیوی پیرالل ہوتی ہے، آپ کے ہم پلہ ہوتی ہے۔ اسلام کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جو نیچر کے خلاف ہو۔ آپ نے دشمن کو سے لڑائی کی، وہ آپ کے خون کے پیاسے تھے، ان کی عورتیں بھی مرد بھی، عورتیں بھی تو ان کے ساتھ لڑتی ہیں نا، یا اپنے شوہروں کو، اپنے جو مردوں کو اپریشیٹ کر رہی تھی۔ آپ نے زور اور طاقت سے اس دشمن کی پر قبضہ کیا، اب ان کی عورتوں کو اتنی عزت دے کہ اپنی بیوی بنا لیں، یہ عملی طور پر ممکن نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال۔ اور تیسرے آپشن کیا ہے کہ ان کو ایسے ہی آزاد چھوڑ دیا جائے۔ آزاد چھوڑیں گے تو ان کی کفالت کون کرے گا؟ وہ زنا کو پیشہ بنائیں گی۔ سمجھ میں نہیں آ رہی؟ دشمن کی مزید اولاد پیدا کریں گی۔ تو اسلام نے درمیان کا راستہ دیا کہ نہ تو ان کو اتنا پروٹوکول دو کہ بیوی بناؤ، بنانا چاہو تو اجازت دے دی، لازم قرار۔ صحابہ میں بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے ان لونڈیوں کو آزاد کر کے بیوی بنایا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت صفیہ، وہ غلام تھی، باندھی تھی، ان کو آزاد کروا کے آپ نے ان سے باقاعدہ نکاح کیا ہے۔ نہیں یاری بات میں اجازت دے دی کہ بیوی بھی بنا سکتے ہو، لیکن واجب قرار نہیں دیا، کیونکہ مینٹلی اس کے لیے کوئی بھی فاتح قوم تیار نہیں ہوتی۔ تو درمیان کا راستہ دے دیا کہ ان کو باندی بنا دیا جائے۔ کیا مطلب؟ یہ تمہاری خدمت گزار ہوں گی۔ اب یہ عملی طور پر ممکن نہیں ہے کہ ایک لڑکی کو، ایک خاتون کو، عورت کو آپ کے حوالے کیا جائے، آپ کا خادم بنا دیا جائے، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ سارا نان نفقہ کس کے ذمے ہے۔ یعنی ریاست نے ان عورتوں کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ ڈالنے کے بجائے مجاہدین پر، ارے بولتے کیوں نہیں، تقسیم کر دی۔ ریاست اپنے ذمہ اگر ان کا نان نفقہ ڈال دی تو ریاست کو ان سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اور ان عورتوں میں بھی تو سیکچوئل ڈیزائرز ہوتی ہیں۔ اب دیکھو کشمیر میں جب زلزلہ آیا بالاکوٹ میں، کئی ٹرسٹ بن گئے۔ میں اس وقت چیخ رہا تھا، حالانکہ میں بہت چھوٹا تھا اس وقت عمر میں چیخ رہا تھا کہ اس وقت مہم چلاؤ، یہ عورتیں جن کے مرد قتل ہو گئے ہیں یا بیچارے شہید ہو گئے ہیں زلزلے میں، ان کی شادی کا کوئی انتظام۔ سب سے بہتر عورت کی کفالت کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کسی مرد کے حوالے کر دی جائے اور اس مرد پر اس کی ذمہ داری ڈال دی جائے، اور اس مرد کے بھی مفاد اس سے وابستہ کر دیے جائیں۔ لیکن ہمارے ان چیزوں پہ کوئی بات بھی کرے تو کیا ہوتا ہے، اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں لوگ۔ عیدی سینٹر حل تھوڑی ہے ان مسائل کا۔ تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ریاست ان کی ذمہ داری اٹھائے گی۔ اسلام نے کیا کیا؟ وہ مجاہدین پر اس کو تقسیم کر دیا اور باندی بنا دیا کہ تم اس کے مالک ہو، سمجھ رہے؟ اور اس مالک ہونے کا تم کیا فائدہ اٹھاؤ گے کہ یہ تمہاری خدمت کرے گی، اور یہ کیا فائدہ اٹھائے گی کہ اس کی ساری زندگی ذمہ داری بولو بھائی نان نفقہ کس کے کندھوں پر ہے؟ تمہارے کندھوں پر۔ تو اس سے بہتر صورت ممکن، سوٹیبل کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ پھر اسلام نے اتنے حقوق دے دیے کہ مجاہدین کی باندی تو بنا دیا، تو اب یہ نہیں ممکن تھا کہ اس سے سیکچوئل ریلیشن کو ناجائز قرار دے دیا جاتا، کیونکہ عملی طور پر ایسا ممکن کہ اس کو کہیں اور شادی سے بھی منع کر رہے ہیں آپ، اور آپ کے گھر میں بھی ہے وہ، اور آپ اس سے، اور اس میں بھی تو یہ اللہ نے خواہش رکھی ہے نا، اس کا بھی فائدہ ہے کہ مولا کو اس سے ریلیشن قائم کرنے کی اجازت دی جائے۔ اور پھر اس کے وہی احکام دے دیے جو نکاح کے ہوتے ہیں کہ کوئی اور مرد اس کو ہاتھ بولو بھائی، غیر مسلموں کے ہاں جو عورتیں جنگی قیدی ہوتی ہیں پبلک پراپرٹی بن جاتی ہیں،
وہ اس کو تو دیکھ رہے ہیں کہ اسلام نے باندی بنایا, اس کو نہیں دیکھتے کہ ہم باندی نہیں بناتے مگر پبلک کی کیا بناتے ہیں, پراپرٹی بنا دیتے ہیں. اور اگر اس کو نہیں بناتے تو اس کی سیکسول ڈیزائر کا کیا حال ہے پھر آپ کے پاس؟ کیسے سمجھائیں بھائی؟ بھائی اگر نہیں بناتے پبلک پراپرٹی تو اس کی جو ڈیزائرز ہیں وہ کیسے پوری ہوں گی؟ تو اسلام نے بہترین حل دیا تھا کہ ان کو بیوی نہ بناؤ بلکہ کیا بنا دو, باندی بنا دو, اور ساری ذمہ داری کس پہ ڈال دو, اس کے مولا کے کندھوں پہ ڈال دو. اس سے پھر اس کو کچھ پروٹوکول بھی دیے اسلام نے. وہ پروٹوکول کیا دیے؟ نمبر 1, قرآن نے کہا کہ قسم کھا کے اگر توڑ دے تو غلام یا باندی آزاد کرنی پڑے گی. اگر قسم کھا کے آپ نے توڑ دی, آپ کی ملکیت میں اگر باندی یا غلام ہے تو وہ آزاد کیے بغیر کفارہ ادا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا 3 روزے 10 غریبوں کو, یہ اس لیے کہ باندیاں نہیں ہیں, غلام نہیں ہے. اگر غلام یا باندی ہو تو وہ آزاد کرنا پڑے گا. تو ان کی آزادی کا بھی اسلام نے کیا کر دیا؟ ارے بولو نا یار, بندوبست کیا کہ کسی بہانے سے ان کو کیا کیا جائے, آزاد کی. جب آزاد ہوگی تو وہ بھی احسان مانے گی کہ اس نے آزاد کر دیا, لہذا وہ مسلمانوں کی دشمن نہیں بنے گی, وہ احسان مانے گی. اور دوسرا پروٹوکول یہ دیا, اور کئی کفارے اس میں. زہار میں کفارہ کیا ہے کہ باندی کو آزاد کیا جائے. کسی کا غلطی سے قتل ہو گیا, اس کا کفارہ کیا ہے؟ باندی کو آزاد کیا جائے. اور پھر ویسے بھی کہہ دیا کہ اگر کسی نے ایک دفعہ بھی زبان سے کہہ دیا کہ باندی آزاد ہے تو یہ ریورس نہیں ہو سکتا. مذاق میں کہہ دیا, نبی نے فرمایا مذاق میں کسی نے کہہ دیا, غصے میں کہہ دیا, جان کر کہہ دیا, لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق, فرمایا طلاق بھی ہو جائے گی اور غلام بھی آزاد ہو جائے گا. طلاق میں تو رکھا 3 طلاقیں اور غلام آزاد کرنے میں 1 دفعہ. طلاق میں 1 طلاق کے بعد رجوع کا حق ہے, 2 کے بعد بھی ہے. غلام اور باندی میں رجوع کا حق نہیں آ رہی بات. تبھی غیر مسلموں میں جنہوں نے اسلام کا وسیع مطالعہ کیا ہے وہ کہتے ہیں اسلام نے غلامی کو ختم کیا ہے, اسلام نے غلامی کو پروموٹ. اس زمانے میں سب غلام بنائے کرتے تھے, اسلام واحد مذہب ہے جس نے غلامی سے آہستہ آہستہ انسانیت کو آزاد کیا ہے. ایسے قوانین بنا دیے. اور پھر ایک پروٹوکول باندی کو یہ دیا کہ اگر مولا کی اس سے اولاد ہو گئی تو اب اس باندی کو فروخت نہیں کیا جا سکتا. مولا کے مرنے کے بعد یہ باندی, بولو بھائی, آزاد ہو جائے گی. نہیں یاری بات میرا خیال, اگر اس سے اولاد ہو گئی آپ کے تو اب یہ باندی بالآخر آزاد ہو جائے گی. یہ پروٹوکول دے دیا اس کو. اور ایک عقد مکاتبت کی ترغیب دے دی قرآن نے کہ غلام یا باندی سے یہ عقد کیا جائے گا کہ اگر تم نے اتنے پیسے کما کے مجھے دے دیے تو تم کیا ہو, آزاد ہو. اور پھر حکم دیا مسلمانوں کو کہ جو غلام اپنے مولا کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کر لے اس کے ساتھ کیا کرو, تعاون کرو. اس کو زکوٰۃ کا پیسہ بھی دیا جائے گا, اس کے ساتھ تعاون کیا جائے گا تاکہ یہ مولا کو اتنے پیسے دے کے اپنی کیا کرے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے, جان چھڑائے. صحیح ہے. یہ پروٹوکول غیر مسلموں کے ہاں نہیں ہے. تو بس سر سے ہی دیکھتے ہیں اسلام میں باندیاں بھی ہیں, لونڈیاں بھی ہیں, غلام وہ بھی ہیں. تو ہیں جن تفصیلات کے ساتھ ہیں وہ تفصیلات, اس سے اس زمانے کے شکست خوردہ قوموں کو عزت ملی ہے. پھر مسلمانوں میں جو باندیاں بڑے بڑے عہدوں پر فائز, یعنی علم کے لحاظ سے بڑے بڑے مقام پر فائز ہوئی ہیں, کیونکہ جب آپ کو پتا ہوتا ہے نا میری ہے تو پھر اس کی وجہ سے آپ کی عزت ہے. آپ کو پتا ہے یہ غلام میرا ہے, جتنا پڑھا لکھا ہوگا عزت کس کی ہوگی, میری. اس لیے مسلمانوں نے اپنے غلاموں کو پڑھایا لکھایا, تعلیم دلائی تاکہ ہماری عزت ہو معاشرے میں. بڑے بڑے محدثین غلام گزرے ہیں, سمجھ رہے ہو. نافع عبداللہ بن عمر کے غلام تھے, بخاری اور مسلم کے بہت بڑے راویوں میں سے, اسلاف میں ان کا تذکرہ ملتا ہے. بخارا اور سمرقند سے قید ہو کر آئے تھے. بخارا جب روس میں لڑائی ہوئی تھی نا, صحابہ کرام کی فوجیں گئی تھی, یہاں سے گرفتار کر کے ان کو لایا گیا. عبداللہ بن عمر کے غلام بنے اور بخاری اور مسلم کے راویوں میں سے بہت بڑے محدث, بہت بڑے حدیث کے امام. کہاں سے لائے اور کیا بن گیا. یہ ہو گیا لونڈیوں والا. آج کل لونڈیاں نہیں ہیں کہیں بھی, ہے کہیں آپ کسی ماسی واسی کو لونڈی سمجھنا شروع کر دیں. لونڈیوں کا سسٹم کیا ہو گیا. اچھا یہ بھی یاد رکھو, لونڈی سے سیکچول ریلیشن جب قائم کرنا جائز تھا کہ جب وہ اسلام قبول کر لے یا وہ عیسائی یا یہودی ہو. اگر وہ عیسائی نہیں ہے, یہودی نہیں ہے یا مسلمان نہیں ہوئی تو پھر اسے سیکچول ریلیشن کی اجازت, کیونکہ جیسے اہل کتاب سے ہی نکاح حلال ہے تو ایسے ہی باندیوں میں بھی ریلیشن صرف اہل کتاب یا مسلمان باندی سے تھا. جو مجوسی اور آگ کی پوجا کرنے والے, ان سے ریلیشن کی اجازت بولو بھائی نہیں تھی.